السلام علیکم۔ آخری رات، یہ واقعہ بھی واقعہ کربلا کی دیگر اقساط کا ایک حصہ ہے۔ اب تک آپ سن چکے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ رجب کی 27 تاریخ کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، شعبان میں مکہ مکرمہ پہنچے اور 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، 2 محرم کو کربلا پہنچے اور یہاں 7 محرم تک آپ کا محاصرہ تقریباً 10,000 فوج نے کر لیا تھا اور آپ پر پانی کی بندش کر دی گئی تھی۔ نیز آپ اب تک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے 72 ساتھیوں سے بھی آپ کا تعارف کرا دیا گیا ہے۔ آگے یہ ہے کہ اب 9 تاریخ کو 9 محرم کو جو دن آیا وہ انتہائی فیصلہ کن دن تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ساتھیوں سمیت یہ فیصلہ کیا کہ اب ایک دن ہم عبادت اور ذکر الہی میں گزاریں گے۔ چنانچہ آپ نے عمرو بن سعد سے فرمایا کہ ہمیں ایک دن عبادت اور ذکر الہی کے لیے دو، ہم اللہ تعالیٰ سے کی جی بھر کے عبادت کرنے، ذکر کرنے اور غور و خوض کر لیں، کچھ وصیت وغیرہ ہمیں کرنا ہو تو ہم وہ بھی کر لیں۔ تو ابن سعد نے یہ درخواست، یہ فرمائش، یہ حکم آپ کا مان لیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے پورا دن غور و خوض میں اور عبادات وغیرہ میں گزارا۔ شام کے قریب حر بن یزید آپ کے خیمے میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور، میں اب تک غلط فریق کا ساتھ دے رہا تھا اور مجھے اس کا احساس ہو گیا ہے، تو کیا اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اگر میں اب آپ کا ساتھ دینے کا چونکہ میں ارادہ کر چکا ہوں، تو کیا اب میری توبہ قبول ہو جائے گی اگر میں آپ کا ساتھ دے دوں عملاً؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری توبہ قبول ہو گئی، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، آپ بالکل صحیح راستے پر آئیں، اب آپ بالکل صحیح راستے پر آئیں۔ چنانچہ حضرت حر اپنے صاحبزادے علی اور اپنے چند اور ساتھیوں سمیت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں 9 تاریخ کو شامل ہو گئے۔ تو یہ تھا واقعہ کربلا کی 9ویں رات، جسے تاسوعہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی 9 محرم کو تاسوعہ بھی کہا جاتا ہے اور شب عاشور بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس رات حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں اور اہل بیت نے آپس میں غور و خوض کرتے ہوئے اور ذکر الہی کرتے ہوئے گزاری۔ اس رات کے ایک پہر میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے ساتھیوں اور اہل بیت کو فرمایا کہ اب کل کا دن جو ہے وہ بہت فیصلہ کن دن ہے، اور یہ جو فوجی ہیں، جو مخالف فوجی ہیں، ان کو صرف میں مطلوب ہوں اور کوئی مطلوب نہیں ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی واپس جانا چاہیں اور میرا راستہ چھوڑنا چاہیں، یعنی میرے راستے سے الگ ہونا چاہیں، تو بالکل اجازت ہے۔ لیکن کوئی نہ بولا۔ تو چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے چراغ گل فرما دیا کہ اب چونکہ میرا چہرہ آپ کے سامنے نہیں ہے، اب آپ بتائیں۔ اب بھی کوئی نہ بولا۔ تو جب کافی دیر گزر گئی اور آپ نے دوبارہ چراغ جلا کر دیکھا تو سب وہیں کے وہیں موجود تھے۔ سب نے عرض کی کہ حضور، چاہے کچھ ہو جائے، کیسے بھی حالات ہوں، ہرچہ باد آباد، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ تھا محرم کی 9ویں رات کو، جسے تاسوعہ بھی کہا جاتا ہے، آخری رات، شب عاشور یا تاسوعہ کا مکمل واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء کی شہادت کے اندوہناک واقعے کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔